آج کی ویڈیو میں ان والدین کے لیے 5 اہم ترین پوائنٹس میں دینے لگا ہوں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو پائے گی۔ پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے بچوں کی تربیت کریں۔ لمبی لمبی کہانیاں سنا کر اور بچوں کے سامنے لیکچر ڈیلیور کر کے اور لمبی چوڑی نصیحتیں کر کے بچوں کی تربیت نہ کریں، بلکہ خود ویسے بن جائیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بنیں۔ اگر آپ خود سوئے ہوئے ہیں اور بچوں سے کہیں کہ بیٹا اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں تو کبھی بھی بچے اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اس کے برعکس آپ خود اٹھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچے آٹومیٹکلی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ خود سچ بولتے ہیں تو آپ کو بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیٹا سچ بولیں، بچے آپ کو دیکھ کر خود سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ وعدے کی پابندی کرتے ہیں تو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچے آپ کو دیکھ کر آٹومیٹکلی وعدے کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے بن جائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ خود ویسے بن جائیں۔ آپ کو دیکھ کر بچے آٹومیٹکلی اپنے آپ کو اس انداز میں تبدیل کر لیں گے، کیونکہ بچے سننے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں۔ جیسے بچے آپ کو دیکھتے جائیں گے ویسے ویسے بچے بنتے جائیں گے۔ دوسری اہم ترین بات ہے کہ بچوں کو محبت اور توجہ سے سمجھائیں۔ اگر آپ بچوں کو غصے سے سمجھائیں گے تو بچے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاں، مجبوری کے عالم میں بچے 1-2 دفعہ آپ کی بات مان لیں گے، لیکن اگر آپ بچوں کو پیار سے سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھیں یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بچے آپ کی پیار والی بات پر عمل کریں گے، غصے والی بات پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ بچوں کا ایک فطرتی عمل ہے کہ بچے غصے اور پیار کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بچے کو ایک تھپڑ لگا رہے ہیں اور آپ کا لہجہ غصے والا ہے، بچے رونا شروع کر دیں گے۔ وہی تھپڑ آپ بچے کو لگا رہے ہیں تو آپ کا لہجہ محبت والا ہے، پیار والا ہے، تو بچے آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، بچے آپ سے کھیلیں گے۔ تو بچے پیار اور غصے میں بہت زیادہ فرق محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بچوں کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پیار سے سمجھائیں اور بچوں کے مسائل پر توجہ دیں۔ بچے اسکول سے گھر میں آئے ہیں، بچوں نے آپ سے کہا کہ مجھے کاپی کی ضرورت ہے، آپ بچے کی بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ بچوں نے کہا ہے مجھے پین کی ضرورت ہے، آپ بچوں کی بات ہی نہیں سن رہے ہیں، بچوں کی بات کو اگنور کر رہے ہیں، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ والدین ہماری باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، اور ضروری مسائل کو بچے بھی اگنور کرنا شروع کر دیں گے۔ بچوں نے یہ سیکھنا ہے نا کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے والدین اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کے مسائل پر توجہ دیں اور ان کے مسائل کو حل کریں، تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مسائل کو سنا بھی جاتا ہے اور ان کو حل بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں میں ذمہ داری پیدا کریں، بچوں کو احساس ذمہ داری دلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں اچھا ماحول پیدا کریں، منفی ماحول نہ ہو۔ بچے اسکول سے گھر میں آئے ہیں تو والدین آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، گال گلوچ کر رہے ہیں، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں نے تو یہی سیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں گالیاں چلتی ہیں، یہ ماحول کا حصہ ہے۔ بچے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، اگر آپس میں نہیں دیں گے تو باہر کلاس میں جا کر اپنے کلاس فیلوز کو گالیاں دیں گے، جب بڑے ہوں گے تو معاشرے میں دوسرے لوگوں کو گالیاں دیں گے۔ تو گھر کا ماحول اچھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے بنیں۔ گھر کا ماحول اگر آپ برا بنائیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی اچھا نہیں بنیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کو ذمہ داری سکھائیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بچے تو چھوٹے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیا ذمہ داری سکھائیں؟ بھائی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 4 کلاس کے بچے کو آپ یہ کہہ دیں کہ اس منتھ بجلی کا بل آپ نے پے کرنا ہے۔ جس لیول کے بچے ہیں اسی لیول کی ذمہ داری سکھائیں۔ اگر بچہ آپ کے سامنے کاپی کا پیج پھاڑ رہا ہے تو بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے قیمتی ہے، یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ اگر آپ اس کا ایک پیج پھاڑیں گے تو دوسرا پیج آٹومیٹکلی پھٹ جائے گا، جب 2 پیج پھٹیں گے تو کاپی کا تیسرا پیج پھٹنا شروع ہو جائے گا، کاپی بیکار ہو جائے گی، آپ کا نقصان ہوگا۔ اس پر ہمارے پیسے لگے ہیں، اس پر آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، آپ کے ہوم ورک کا نقصان ہے۔ جب بچوں کو چھوٹی عمر میں آپ ذمہ داری سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے، وہ اپنے ملک و قوم کی چیزوں کی حفاظت کریں گے اور وہ حفاظت کرنا سیکھیں گے، وہ ایک ذمہ دار شہری بن جائیں گے۔ 5واں اور اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی دینی اور اخلاقی بنیاد مضبوط کریں۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا پیارا دین ہے، دین اسلام اتنا پیارا ہے کہ جو اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی تربیت آٹومیٹکلی اچھی ہو جاتی ہے۔
تو بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، بچوں کو انصاف کرنا سکھائیں، بچوں کو مساوات پر عمل کرنا سکھائیں، بچوں کو عدل کرنا سکھائیں. جتنی بھی یہ اچھی اچھی خوبیاں ہیں وہ بچوں کے اندر پیدا کریں. پہلے اپنے اندر پیدا کریں، پھر بچوں کے اندر آٹومیٹکلی پیدا ہوتی جائیں گی. یہ تو انتہائی اہم بات ہے نا کہ خود بن جائیں بچے بھی ویسے بنتے جائیں گے. تو اس بات پر توجہ دیں کہ بچوں کو ہم نے دینی اور اخلاقی جو باتیں ہیں وہ سکھانی ہیں، بچوں کی یہ بنیاد مضبوط کرنی ہے. آخر میں ایک اہم ترین بات بتا دوں کہ اگر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بڑھاپے کی زندگی سکون سے گزرے تو بچوں کی تربیت ان کے بچپن سے اچھی کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گی. اگر آپ ان کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بنے.